نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، گزشتہ جو لیکچر ہمارا تھا اس میں ہم نے کچھ وجودیت کے حوالے سے اور انسان کے اس دنیا میں ہونے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، اور اب اس دوسرے حصے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ میں کچھ اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ادبی سطح پر جو عالمی ادب میں وجودیت کے تصورات نے اور انسان کے اس دنیا میں تنہا ہونے کے تصورات نے عالمی ادب میں اور ہمارے مقامی سطح پر جو اثرات چھوڑے، تو کچھ اس کے حوالے سے میں گزارشات اب کروں گا کہ بنیادی طور پر اقبال آپ جانتے ہیں کہ ایک شاعر ہیں، اور شاعری کو انہوں نے ذریعہ بنایا اپنے خیالات کی جو ہے وہ ترویج کا اور ترسیل کا۔ تو اب یہ ہے کہ ایک ادبی سطح پر وجودیت کیا ہے اور ادبی سطح پر اس کو کیسے پرسیو کیا گیا۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ وجودیت کے حوالے سے جو باقاعدہ اصطلاحات سامنے آئیں وہ 19ویں صدی کے وسط میں کیرکیگارڈ، جو سورن کیرکیگارڈ، ان کا تلفظ جو ہے وہ تھوڑا سا ادا کرنا ہمارے لیے مشرق کے لوگوں کے لیے، لیکن ایک قریب تر جو ہے وہ سورن کیرکیگارڈ ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے ایک اصطلاح کے طور پر، یہ نیٹشے کے ہم عصر تھے، اور اصطلاح کے طور پر انہوں نے باقاعدہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ایگزسٹینشلزم یا وجودیت کا نام لیا تھا، اور ان کا جو نظریہ تھا کہ وہ بنیادی طور پر تو وہ اس دنیا میں موجود جو مذہب اخلاقیات دیتا ہے ان کے حوالے سے ان کی بحثیں تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ خدا جو ہے وہ خود اخلاقی اصول نہیں بناتا، اور خدا کی طرف سے یہ اخلاقی اصول نہیں آتے، بلکہ انسان جو ہیں وہ اس دنیا میں اخلاقی اصولوں کا تعین کرتے ہیں اور خود اپنے لیے بناتے ہیں۔ یہ ایگزسٹینشلزم کی یہاں سے باقاعدہ ایک مبادیات تھیں اور ایک آغاز ہو رہا تھا۔ لیکن جو ادبی سطح پر جو غیر شعوری طور پر ایک وجودیت کے مختلف شیڈز اور رجحانات تھے، وہ 18ویں صدی کی ابتدا سے ہی، جب روسو نے یہ لکھی تھی کتاب، تو وہاں سے اس زمانے سے ہی وہ نظریات سامنے، کچھ رجحانات سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، اور انہوں نے مختلف صورتیں اختیار کرنا شروع ہو گئی تھیں، کر دی تھیں۔ دیکھیں نا، جب آپ ایک احساس آپ کے اندر یہ شدت پکڑ لے کہ میں اکیلا ہوں، یہ دنیا مجھ سے مختلف ہے، میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، تو بہت سارے ایسے رجحانات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسانی حیات میں، انسان کی فکر میں، اس کے رویوں میں، کہ جو اسے دوسروں سے مختلف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو سب سے پہلا جو گلمپس نظر آتا ہے، میں جو خود کچھ میرے علم میں ہے یا جو جس طرح سے میں سمجھا ہوں اس سارے فنامنا کو، اس نظام کو، یہ جو ہے یہ وکٹر ہیوگو کے ہیں۔ وکٹر ہیوگو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا رائٹر فرانس کا تھا، اور خاص طور پر اس کی وہ جو کتاب تھی نا، ہنچ بیک آف دا نوٹر ڈیم۔ نوٹر ڈیم ایک چرچ تھا، تو اس کے لیے اس نے وہ کتاب لکھی تھی۔ اسے کہا گیا تھا کہ یہ چرچ کی تعمیر اور اس طرف توجہ دلانے کے لیے، تو وہ ہنچ بیک آف دا نوٹر ڈیم جو اس نے بک لکھی تھی، وہ کمال کتاب ہے اس دور میں بھی، اور اس پر بڑا بعد میں بھی تبصرے ہوتے رہے۔ اس کتاب میں جو مرکزی کردار تھا، جو غالباً اس کا نام کوئسینڈو یا کچھ ایسا اس کا نام تھا، وہ جو کبڑا تھا نا ایک، تو اس ناول کا وہ مرکزی کردار کبڑا جو ہے، اس کا آدھا چہرہ جو ہے وہ ایسے تھا جیسے پگھلا ہوا، ڈھلکا ہوا۔ وہ اس نے جو بک میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک تو کبڑا تھا اور آدھا چہرہ اس کا جو ہے وہ خراب تھا، آدھا ٹھیک تھا، اور باقی ایک طاقتور تھا بڑا۔ تو وہ چرچ کا وہ بیل رنگ کرنے والا، وہ جو گھنٹی چرچ کی بجاتا تھا، وہ بندہ تھا۔ تو وہاں پہ ایسمرینڈا جو اس کی ہیروئن ہے اس ناول کی، ایک جپسی لڑکی تھی جو بکریاں چکریاں پالنے والی، لیکن اس کے حسن و جمال کی وجہ سے پورا شہر بادشاہ سمیت اور چرچ کا وہ جو پادری تھا اس سمیت وہ اس پر فریفتہ تھا۔ اب وہ واقعات مختلف اس نے لکھے، اور اس میں پہلے کس طرح سے وہ جو کوئسینڈو تھا اس کو بھیجا اغوا کرنے کے لیے ایسمرانڈا کو، اور پھر وہ جو اس کو سزا دینے لگے،
اس کو ٹارچر کر رہا تھا، کیا جا رہا تھا، تو اس کبڑے کو تو اس نے پانی پلا دیا اسمرینڈا نے. تو وہ ایک اس کی زندگی میں یہ پہلی دفعہ تھا اس ادھورے انسان کی زندگی میں کہ کسی نے اس کو اس طرح ہمدردی سے دیکھا. اب وہ ہمدردی اس آدھے انسان کے لیے کافی تھی ایک دل و جان سے فدا ہو جانے کے لیے اور مر مٹنے کے لیے. چنانچہ وہ ایسمرینڈا کا تصور اس کے دل میں ایک اور ہی انداز میں بیٹھ گیا. پھر واقعات کچھ اس طرح سے آگے بڑھے کہ ایسمرینڈا پر جادو کرنے کا اور وچ ہونے کا الزام لگا دیا گیا، اور وہ بھی رقابت نہیں وہ پادری نے لگایا جو خود کو وہ پنش کرتا تھا، سزا دیتا تھا کہ میں کیوں اس خیال میں یہ جو ان کا ہوتا ہے پریسٹ. اب وہ جو ایسمرینڈا کا جو یہ الزام جب لگا تو اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. چرچ کے سامنے اس کو پھانسی دی جا رہی تھی. تو اس میں سینکچری کا ایک کانسیپٹ ان کے ہاں، سینکچری غالباً یہ لفظ جو ہے وہ اسی طرح سے اس کو بولتے ہیں، اس کا ایک تصور تھا کہ مقدس دیوی بن جایا کرتی تھی. چرچ میں جب کوئی پہنچ جاتی تھی کوئی لڑکی تو مقدس دیوی اور وہ قوانین سے ماورا ہو جاتی تھی. تو وہ جو کبڑا تھا، وہ ادھورا انسان تھا، اس نے چرچ سے وہ رسی کے ذریعے ایک سوئنگ لیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا، اور چرچ میں جا کے اس نے شور مچا دیا کہ یہ سینکچری ہے، یہ مقدس ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. تو اب یہاں پہ ایک کشمکش شروع ہو گئی. لوگ اس کو وچ کے طور پر لینا چاہتے تھے. وہ دروازہ چرچ کا توڑنے لگے اور وہ اوپر کی منزل میں اس نے پناہ لے لی. اور وہ جو پادری تھا، وہ جو اس کا آقا تھا، وہ کوئسینڈو کا، اس کا وہ جو کبڑے کا، تو وہ ان کو روکنے لگا کبھی ادھر. وہاں پہ ایک ڈائلاگ جو ہے اس کا کبڑے کا اور اس کا ایسمرینڈا کا، ان کا ایک ڈائلاگ وہاں پہ سامنے آتا ہے جہاں وہ اس کو اپنے بارے میں وہ کبڑا بتا رہا ہے. تو جب وہ بات کرتا تھا اس سے تو وہ ایک ستون کے پیچھے اپنا بگڑا ہوا چہرہ چھپا لیتا تھا اور اپنا صرف وہ چہرہ دکھاتا تھا کہ جو درست تھا. اب یہ جو ادھورا پن تھا، یہ جو معاشرے میں دوسروں سے مختلف ہونا، آڈ ہونا، دوسروں کی نسبت جو ہے وہ بھدا دکھائی دینا، یہ ایک احساس گہرا معاشرے سے الگ ہوتے چلے جانے کا، یہ پہلی بار ایک ایسے کیریکٹر کی صورت میں نظر آیا وکٹر ہیوگو کے ہاں کہ جہاں سے ہمیں ایک معاشرے کے فرد کا وہ ادھورا پن، وہ اس کا آڈ ہونا، دوسروں سے مختلف ہونا، ابتدائی اس کی صورت یہ نظر آئی. اب دیکھیے نا کہ وجودیت کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خود ذمہ دار ہے اپنے فیصلوں کا. چنانچہ یہ جو فیصلے ہمارے چاروں طرف کر کے تو قوانین بنا دیے گئے ہیں، ان کی کئی نوعیت. ایک تو یہ کہ ملکی قوانین ہیں جن کے سامنے، ایک سماجی قوانین ہیں جو اقدار کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. کوئی فوت ہو گیا ہے تو ہم اس کی چاہتے ہیں ہمدردی کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں. یہ رشتے، یہ ناطے، یہ سب قدریں جو قوانین سے مختلف ہیں. اور یہ قدریں کئی نوعیت کی ہیں، ان میں اخلاقی اقدار ہیں، مذہبی اقدار ہیں، یہ تمام ایک پورا نظام ہے. اب اس پورے نظام کے اگینسٹ انسان کو جب یہ کہا جائے گا کہ نہیں، یہ پورا نظام جو ہے یہ تم نے نہیں بنایا، تم خود اپنا نظام بناؤ، تم خود اپنے فیصلے کرو. یہ جو ڈیوائن چیزیں ہیں، یہ جو آسمانی چیزیں ہیں، یہ جو خارجی چیزیں ہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم اس دنیا میں اکیلے ہو، تنہا ہو تم. جب انسان سے یہ کہا جائے گا تو پھر انسان جو ہے وہ کئی راستے اختیار کرے گا، جن میں سب سے پہلا گلمپس، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وکٹر ہیوگو نے جب وہ اس کا ادھورے انسان کا تصور دیا، اب اس کے بعد دوسرا اس کا شیڈ جو ادبی دنیا میں سامنے آیا وہ تھا آندرے یید کا وہ مشہور ناول دا امورلسٹ. یہ بڑا خوفناک ناول تھا اس زمانے کے اعتبار سے، اس دور کے اعتبار سے. اب تو بہت کچھ ہماری دنیا میں موجود ہے، لیکن اس دور میں جب اس نے دا امورلسٹ لکھا، جس کا مرکزی کردار جب وہ بیمار ہوا تو بیماری کی حالت میں وہ کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں وہ الجیریا کے ان علاقوں میں جہاں عرب تھے، اور وہاں وہ اس کا علاج ہوتا رہا. اور اس کی وہ جو بیوی تھی یا محبوبہ تھی وہ بھی جانتی تھی کہ یہ یہاں پر ہے، اور وہاں وہ عرب لڑکے
جو اس کا علاج کرتے تھے، ان کے ساتھ اس کا ایک تعلق بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ تعلق اخلاقی حدود سے آگے نکل گیا۔ اب وہ خود اس کو یہ احساس ہے کہ میں اس معاشرے کے اخلاقی اصولوں کے مقابلے میں بدل گیا ہوں، لیکن وہ اپنے اندر پیدا ہونے والی اس تبدیلی کے سامنے بے بس ہے۔ اب وہ ایک امورلسٹ، ایک بد اخلاق انسان ہے۔ جب وہ واپس اپنے معاشرے میں پہنچتا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی اور ایک بد اخلاق جو توڑ رہا ہے ان قوانین کو، اس روپ میں دیکھتا ہے۔ یہ جو تصور تھا نا، یہ بنیادی طور پر وجودیت کا ایک اور شیڈ تھا کہ اخلاقی اصول جتنے اس دنیا میں بنے ہوئے ہیں یہ خارجی ہیں، میں اپنے اخلاقی اصول خود بناؤں گا۔ اب یہ وجودیت کا دوسرا روپ، انسان اپنے فیصلے خود کرے گا، انسان کسی آسمانی مداخلت سے یا زمینی مداخلت سے آزاد ہے۔ وہ معاشرے کے بنائے ہوئے قوانین ہوں یا اخلاقی اصول ہوں یا کچھ ہوں، وہ سب اس کے لیے نہیں ہیں، وہ خود اپنی حالت کا ذمہ دار ہے، وہ خود اپنی آزادی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ لیکن پھر وہ اخلاقی اصولوں کی پیروی کیوں کرے گا؟ اب یہ سوال ایک اور شیڈ اس کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ادبی دنیا میں جو تیسرا شیڈ اس کا، یہ البیح کامیو جو 20ویں صدی کے ابتدائی دہائیوں میں، جو ان کا یہاں پال سارتر کے آس پاس کا 1942 میں اس کی غالباً وہ کتاب چھپی تھی، آؤٹ سائڈر نہیں، دوسری کتاب 1942-43 میں چھپی تھی، سیسیفس، دی میتھ آف سیسیفس۔ البیح کامیو نے جب کتاب لکھی آؤٹ سائڈر، اجنبی، اب اس کتاب کا کیا موضوع تھا؟ اس کتاب کا موضوع یہ تھا کہ جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں، دیکھیں نا وہ ادھورا پن انسان کا کن صورتوں میں سامنے آ رہا ہے ادبی دنیا میں۔ ادب، یاد رکھیے گا، ادب معاشرے کی اجتماعی نفسیات کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ جو ایک فرد کو پالتا ہے اور اس کی انفرادی نفسیاتی ساخت کی تشکیل کرتا ہے۔ فرد کی انفرادی نفسیات میں در حقیقت پورے معاشرے کی اجتماعی نفسیات شامل ہوتی ہے۔ اب وہ ادیب، وہ رائٹر جو اخلاقی اصولوں کے خلاف دا امورلسٹ کا ایک تصور پیش کرتا ہے، وہ در حقیقت اس پورے معاشرے کی اخلاقی پستی اور اخلاقی انحطاط کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے آگے بڑھیں تو جب البیح کامیو نے وہ لکھا دا آؤٹ سائڈر، اجنبی کے نام سے، جس کا غالباً سٹرینجر کے نام سے بھی ترجمہ کرتے رہتے ہیں، وہ کیا تھا کہ ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں یہ کب بنی ہیں؟ میں نے تو نہیں بنائی۔ یہ قدریں کس نے بنائی ہیں؟ یہ مجھ پر کیوں لاگو ہیں؟ میں تو ایک ایسا فرد ہوں جو اپنی ذات میں ایک مکمل اکائی ہے، میں تو اپنے اصول، اپنی قدریں خود بناؤں گا۔ چنانچہ اس کا جو آؤٹ سائڈر کا مرکزی کردار ہے، جہاں سے اس کا ناول کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہا جاتا ہے جب کہ ماما از ڈیڈ، تمہاری ماں مر گئی ہے۔ اب وہ جو کردار ہے، ماں جس کی مر گئی ہے، وہ اپنی ماں کے جنازے میں آ تو جاتا ہے، لیکن وہ جو روایات تھیں کہ جنازے میں آپ نے کالی کافی پینی ہے، آپ نے غم زدہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے، کس طرح آپ نے جانے والی روح کے ساتھ ایک ہمدردی کا اظہار، ہمارے یہاں بھی جیسے یہ کفن وغیرہ ہم افسانہ پڑھتے رہیں، اس صرف میں بھی ہوں۔ اب وہ جو ایک ہمدردی کا جب اظہار ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ جو مرکزی کردار ہے البیح کامیو کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، وہ خوش ہے، وہ ہنس رہا ہے، اور اس کو کوئی، حالانکہ اس کی ماں وفات پا گئی ہے اور اسے کوئی ایک محسوس نہیں ہو رہا، وہ کافی بھی نارمل پی رہا ہے، وہ لوگوں سے باتیں، لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں وفات پا گئی ہے تو تمہیں کوئی اس کا نہیں ہے غم دکھ؟ کہتے ہیں مجھے محسوس نہیں ہوتا، میں فیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ فلم دیکھنے چلا جاتا ہے، اور پھر آگے اسی طرح اس کا۔ اب یہ جو ناول تھا نا، اس نے ایک نیا رجحان دیا کہ معاشرتی اقدار
وجودی فلسفی کے نزدیک بے معنی ہے، اور ادبی سطح پر ایک ایسے کردار سامنے آنا شروع ہو گیا انہوں نے لائے کہ جو وجودی سطح جو اس کے معاشرتی سطح پر اقدار سے بے بہرا تھی۔ اب انسان اکیلا، مزید دیکھیں نا، اخلاقیات کے ایک ڈھانچے میں سے تو وہ نکل گیا، مذہب کو وہ پہلے ہی خدا حافظ کہہ چکا ہے، خدا تو ہے نہیں، اور پھر ایک اخلاقی جو ایک ڈھانچہ تھا اس سے بھی وہ آؤٹ ہو گیا۔ چنانچہ اب یہ انسان اس بھرے معاشرے میں اکیلا بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، میں نے کرنا کیا، فیصلے تو خود کرنے ہیں، اب آزادی کا بوجھ تو خود اٹھانا ہے، خود کرنا ہے سب کچھ۔ لیکن اس پورے نظام کے سامنے یہ فرد تنہا ہے، اور اس تنہائی کے عالم میں اب وہ البیک کامیو کا جو آخری ناول تھا دی میتھ آف سیسیفس، اب وہ لا ینیت کا شکار ہو گیا۔ پہلے مغایرت کا شکار ہوا تھا، وہ جو معاشرے کی اقدار سے اور اخلاقیات سے دور ہو گیا، اسے ہم کہتے ہیں مغایرت کا شکار، وہ غیر ہو گیا، اس کے لیے ایلین ہو گیا، میں اس معاشرے میں کون ہوں، میں تو نہیں ہوں ان میں سارے لوگوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ آ کے لا ینیت کا ایک تصور، ایبسرڈیٹی کا، دا میتھ آف سیسیفس کیا ناول ہے، وہ جو گریک دیوتا تھا جس کو یہ سزا ملی تھی نا، سیسیفس وہ دیوتا تھا نا، کہ جس کو یہ سزا ملی تھی کہ وہ گول پتھر لڑکانا ہے اور اس کو لڑکاتے لڑکاتے ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جانا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر پتھر نیچے چلا جائے گا اور پھر آپ نے لڑکاتے ہوئے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر، یعنی ایک لا یعنی کوشش میں انسان مصروف ہے۔ وہ اس کو علامت بنایا البیک کامیو نے، اور اس نے جدید صنعتی دور کے فرد کا یہ المیہ بیان کیا کہ اس کا سفر دائرے میں، اس کا سفر جو ہے وہ کہیں لے جاتا نہیں ہے اس کو، یہ ایک لا یعنی مشقت کا شکار ہے، یہ ایک اپنی کوشش سے پتھر جو چوٹی پر لے جاتا ہے وہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ اسے اس دور نے سیسیفس کی طرح ایک لا یعنی مشقت کی سزا دے دی ہے۔ فرد کا یہ تصور لا یعنیت کا، یہاں تک جو فرینچ جو ایک وجودیت کا، ایگزسٹینشلزم کا ایک کانسیپٹ ہے، یہاں تک یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ادبی دنیا میں لاشعوری طور پر درآیا تھا۔ ادبی دنیا میں ایسے کیریکٹر جو ہیں وہ تشکیل دیے جا رہے تھے، ایسے ناول سامنے آ رہے تھے۔ لیکن جب یان پال سارتر نے، جو اسی کے عہد میں البیک کامیو سے تھوڑا سا جو ہے وہ جونیئر تھا، ہماری طرف تھا، اب یان پال سارتر نے جب باقاعدہ فلسفے کی اس کو صورت دی اور باقاعدہ ایگزسٹینشلزم تھیوری دی، اور یان پال سارتر نے جب کہا کہ ساری نتھنگنیس کے اگینسٹ انسان جو ہے اس کی بینگ صرف اس کے اختیار میں ہے، کیونکہ اور کوئی قوت نہیں ہے، تو خود ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی دو صورتیں بنا دیں ادبی سطح پر۔ ایک صورت تو ظاہر ہے جو لا ینیت تک جس نے پہنچا دیا کہ وہ جو شکست کھانے کے بعد ایک صنعتی دور کا فرد بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا کہ میری زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اب وہ فرد جو تھا اسے یان پال سارتر نے کہا کہ نہیں، تمہاری یہی تنہائی، تمہارا یہی ایگزسٹنس، تمہارا یہی ہونا در حقیقت تمہاری طاقت ہے، تم ہو اور کوشش کرو اپنے ہونے کا ثبوت دو۔ اب یہ جو ادبی سطح پر بھی اس پہ بہت کچھ لکھا گیا، اور وہ جو میں نے سیمون ڈی بوائر کا پچھلے لیکچر میں ذکر بھی کیا تھا، جو خاتون ان کے ساتھ، انہوں نے بھی یہ ایک باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تصور ہے وجودیت کا، یہ کوئی انسان کی مایوسی کی داستان نہیں، بلکہ انسان کو حوصلہ دینے اور اس سے ہمدردی کرنے کا ایک اظہار کا ذریعہ ہے۔ اب وہ جو ایک جد و جہد کا اور ایک اپنے ہونے کو اپنی طاقت بنانے کا ایک تصور تھا، در حقیقت وہ بھی اس پورے معاشرتی نظام کا ایک رد عمل۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یان پال سارتر جو تھا وہ کسی حد تک یہ جو مارکسزم کی تھیوری تھی، مارکسسٹ تھیوری تھی، ایک اشتراکیت کی، اور یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک جد و جہد کا تصور تھا، اس کے قریب تھا وہ، اگرچہ وہ باقاعدہ اس کا حصہ نہیں تھا۔ یہ وہی دور تھا جب مارکسزم کے تحت یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ ایک فرد
جب ایک معاشرے پورے کا حصہ بنتا ہے تو اس پر ایسی حکمرانی کیسے کی جا سکتی ہے کہ جو اس کے بنیادی حقوق سے اس کو دور کر دے؟ مارکسزم میں پیداوار کا مرکز زمین کو قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ چونکہ خوراک زمین سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اس پر ہر انسان کا حق ہے۔ چنانچہ وہ جو نیشنلائزیشن کے تصورات تھے کہ ہر چیز کو نیشنلائز کرو اور برابر تقسیم کر دو، وہ تصورات جو ہیں وہ مارکس تھیوری میں تھے اور وہ ادبی سطح پر اس دور میں بہت متاثر کر رہی تھی۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی 1940s میں 45 کے آس پاس یہ ایگزسٹینشلزم میں یہ کر رہے تھے یہاں پال سارتر، اور یہی وہ دور تھا کہ جب ترقی پسند تحریک اور یہ مارکسسٹ تھیوری اور یہ موومنٹ اور فیض اور یہ سب سلسلے جو ہے وہ ہمارے ادبی سلسلوں میں بھی دخیل ہو رہے تھے۔ تو یہ جو مارکسزم تھا اس کے مقابل آپ دیکھیں نا کیپیٹلزم کا جو نظام تھا کہ جہاں پر ایک پرائیویٹائزیشن کا تصور، ملکیت کا تصور، ایک مناپلی کا کانسیپٹ جو سامنے آ رہے تھے جس پر بڑا کرٹیسائز کیا، وہ ان کو کرتے تھے، وہ ان کو کرتے تھے۔ یہ تمام وہ فضا تھی کہ جس میں ادب تخلیق ہو رہا تھا، دونوں طرف سے ادب تخلیق ہو رہا تھا۔ جہاں ایک طرف دوستویسکی جو ہے وہ اور اس کے ساتھ جو چیخوف اور یہ لوگ لکھ رہے تھے اور ایک اشتراکیت کے حوالے سے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اینیمل فارم جو اس کا ناول ہے، اس طرح سے یہ دونوں طرف سے ادبی سطح پر بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ اب یہ وہ ایک پورا پیراڈائم تھا ادبی سطح پر، یہ پورا ایک سلسلہ تھا جس میں اقبال ایگزسٹ کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے پس منظر میں ہماری مشرقی ادب کی ایک بڑی رچ اور ایک بڑی بھرپور روایت موجود تھی۔ اقبال اپنے اسلوب کے اعتبار سے، شکوہ لفظی کے اعتبار سے سودا کی روایت کے شاعر ہیں۔ ہماری روایت میں شعراء کے لہجے اور ان کے جو اسالیب ہیں ان کی مدد سے ایک بڑا خوبصورت ایک تعلق جو ہے اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک بڑا شاندار مقالہ اس موضوع پر غالباً ڈاکٹر سہیل عباس خان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو مجلس سے چھپ بھی چکا ہے، مجلس سے ہی چھپا ہے غالباً۔ تو وہ اصلاح سخن کی روایت کے حوالے سے وہ اساتذہ کے سلسلے اور ایک ہی رنگ میں جو ان کو دیکھا جاتا ہے، تو اقبال بھی داغ اور پھر اس کے حوالے سے سودا تک اس روایت تک پہنچتے ہیں۔ لہجے میں ایک شکوہ تھا اقبال کے، نظم کی روایت میں ایک انقلابی انداز اختیار کر چکے تھے۔ اقبال کے ادبی پس منظر میں جہاں ایک طرف کلاسیکیت اور ایک طرف جہاں وہ قدیم ادبی روایات موجود تھیں، وہیں پر علی گڑھ تحریک کی مقصدیت اور افادیت کے وہ نظریات بھی موجود تھے کہ جو شاعری کو بیکار ملکہ خیال نہیں کرتے۔ چنانچہ اقبال ایک طرف تو رومانیت کے علمبردار تھے اور دوسری طرف وہ کلاسیکی انداز جو ہے اس کو مقصدیت کے تابع کر کے ایک نئی صورت میں ہمارے سامنے لا رہے تھے۔ تو اقبال کے ادبی پس منظر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا اسلوب، ان کا لہجہ اور جو انہوں نے نظم کا میدان منتخب کیا وہ سارے کا سارا بڑا آئیڈیل تھا ان کے نظریات کی ترویج کے لیے اور اس مقصد کے لیے کہ وہ جدید دور کے، اس صنعتی دور کے فرد کے ان دکھوں کا، ان محرومیوں کا اور اس کی اس تنہائی کا ازالہ کر سکیں کہ جس میں وہ گرفتار ہو کر اپنی زندگی کے مقاصد سے بہت دور جا پڑا تھا۔ تو اقبال کے حوالے سے جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اقبال نے وجودیت اور وجودی فلسفیوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے، جو ان کے کلام سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، کہ کس طرح سے فلسفے میں انسان کو ایک تنہائی کا شکار کر دیا گیا ہے اور کس طرح انسان جو ہے وہ خدا کے سہارے کے بغیر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اقبال کے کلام میں اس طرف اشارے ملتے ہیں، لیکن اقبال نے بجائے اس میں الجھنے کے
بجائے اس کے وہ ایک آدھ جب کہ اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اقبال کے ہاں بہت کم ایسا بحث میں یا الجھنے کی طرف، انہوں نے اپنا ایک نظام، اپنا ایک فکری سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا، اور اس میں خاص طور پر ہمارے جو مشرقی روایت میں نظریات تھے، جن میں مولانا جلال الدین رومی کے تصورات خاص طور پر اہم تھے، انہیں اپنایا۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ اقبال نے جو مولانا جلال الدین رومی سے استفادہ کیا، اس کی بنیاد بڑی مضبوط اور بڑی ایک تہذیبی سطح پر ایک سملیرٹی، ایک مشابہت ہے اقبال اور رومی کے عہد میں۔ رومی کے عہد میں بھی یہ جو 12ویں 13ویں صدی تھی، اس میں مسلمان جو تھے وہ کس طرح سے دونوں طرف سے دباؤ کا شکار تھے، ایک طرف سے وہ بازنطینی عیسائی اور دوسری طرف چنگیز خان، اور ان کے بڑے برے حالات ہو گئے تھے۔ تو مولانا روم نے اس دور میں جو انسان کو اس کی زندگی کے مقصد کے بارے میں، اس کی قوت کے بارے میں، اس کی ذات کے اندر موجود برائیوں کے خلاف ایک جد و جہد کے بارے میں، ایک نفس مطمئنہ تک رسائی کے بارے میں، ایک روحانی حوالے سے جو ایک نظریہ پیش کیا تھا۔ اقبال کے دور کا فرد، در حقیقت ہم اقبال کے بارے میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستانی مسلمانوں کا زوال، اور یہ سارا اقبال درست ہے، ظاہر ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک اپنی قوم کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، قوم کے شاعر ہونے کی حیثیت سے ان کے یہ فکری دھارے درست ہیں کہ اس طرف ہم اس کی تشریح۔ لیکن اگر ہم اقبال کے کلام کو ایک بین الاقوامی سطح پر ایک فلسفے کی دنیا میں رکھ کر دیکھیں، تو اقبال فلسفے کی اس بہت بڑی دنیا میں، ان افکار میں ایک حصہ دار کے طور پر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک مقابل کے طور پر نظر آتے ہیں، کہ جہاں پر وہ باقاعدہ ان افکار کا مقابلہ کرتے اور ان کے مقابلے میں اپنی فکر لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ایک کردار ہیں، عالمی سطح پر ہونے والے مباحث کا ایک بہت بڑا کردار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایران میں اور ترکی میں اقبال کے بارے میں بہت زیادہ اس کے افکار کی تشریح اور اس کے بہت زیادہ عزت اور تکریم کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اقبال نے کس طرح اس فرد کو جو وجودی فلسفے کے نتیجے میں اس دنیا میں بے یار و مددگار تھا، اسے کس طرح اس کی زندگی کے مقصد سے آشنا کیا، یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے اگلے حصے میں گفتگو کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو اقبال کے حوالے سے تیسرا حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں۔